بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد رسولہ النبی الکریم الامین الحنین الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق اللہ العلی العظیم۔ آج کا ہمارا موضوع عقیدہ اور عمل۔ اس موضوع کو قرآن مجید سے انشاءاللہ العزیز بیان کریں گے اور کوشش کریں گے کہ حضور کی امت کو کوئی محبت کا درس دیا جا سکے، کوئی اخوت اور بھائی چارے کی کوئی فضا کو مضبوط کیا جا سکے، اور مشن منہاج القرآن کو اس کی ترویج و ترقی کے لیے جو دلائل میرے پاس ہیں میں وہ قرآن مجید سے عرض کر سکوں۔ میرے محترم سامعین، دنیا کا ہر ذی شعور انسان اپنے آنے والے وقت کی باقاعدہ منصوبہ بندی کرتا ہے۔ وہ گھر میں ہو، دکان پہ ہو، ملازمت پہ ہو، سفر میں ہو، حضر میں ہو، ہر جگہ اسے قبل از وقت تیاری کرنا پڑتی ہے۔ بات سمجھیں، قبل از وقت، قبل از وقت کا مطلب ہے وقت سے پہلے تیاری کرنا پڑتی ہے۔ آپ ابھی جمعۃ المبارک کی ادائیگی کے لیے یہاں مسجد میں آئے ہیں، مگر تیاری آپ نے ابھی نہیں کی، تیاری آپ نے وقت سے پہلے کی ہے، اور جنہوں نے اب تیاری شروع کی ہے وہ سنتوں کے وقت پہنچیں گے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جو قبل از وقت ہے اس کو آپ نے ذہن نشین کرنا ہے۔ آپ کے علاقے کے لوگ اور آپ، یعنی کہ آپ کے لیے سمجھنا بالکل آسان ہے، کیونکہ ہمارا علاقہ ذمہ داروں کا علاقہ ہے۔ آپ ابھی دیکھ رہے ہیں کہ کپاس کی چنائی جیسے ختم ہوگی ویسے ہی گندم کی بوائی شروع ہو جائے گی۔ گندم تو آپ کی اس موسم میں ضرورت ہی نہیں، تو جو گرمیوں کی فصل ہے وہ قبل از وقت کاشت کریں گے تو وقت پہ اسے کاٹ سکیں گے۔ یہ ہے، اس بات کو ذہن نشین رکھیں، اور اس کے لیے کوئی باقاعدہ طور پہ کوئی تربیت کی یا ٹریننگ کی ضرورت نہیں ہے، وقت خود ہی سمجھا دیتا ہے۔ اللہ نے ہر انسان کے اندر یہ شعور رکھا ہے کہ اسے ایک دو بار پتہ کرنے سے آپ 4 دن صرف ذمہ داروں کے ساتھ تعلق رکھ لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا فی ایکڑ میں سپرے کتنا ڈالا جاتا ہے اور پانی کتنا ڈالا جاتا ہے۔ آپ کو ساری جیسے آپ کو دودھیوں کا پتہ لگ جاتا ہے کہ اس میں دودھ کتنا ہے، پانی کتنا ڈالنا ہے، پتہ چل جاتا ہے فوراً۔ 2-4 بار ایسے بیٹھیں گے تو اس کے لیے کوئی باقاعدہ طور پہ ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح آپ کسی سفر پہ جانے لگیں تو آپ کو اپنے سفر کے دنوں اور سفر کی نوعیت کے مطابق ہر بندہ اپنی تیاری کر لیتا ہے۔ اب آپ کو کیسے مثال دوں، میں 3-4 دن کے لیے گیا ربیع الاول شریف کی میلاد پاک کے پروگراموں کے لیے۔ میں اپنے ساتھ پورا ایک کیری لے کے گیا جس میں کچھ 6-7 سوٹ تھے، کچھ 6-7 بنیانیں تھیں، جرابیں تھیں، 2 کیپس تھیں ساتھ میں رکھوائیں گاڑی میں۔ یہ میری تیاری تھی، اور جو ڈرائیور تھا اس کا ایک ہی سوٹ تھا۔ میں نے اسے کہا، میں نے کہا جناب آپ نے نہیں کوئی اور لینا؟ ایک کوئی کافی ہے۔
خیر ہے. وہ ایک دن میں نے اسے دیکھا کہ وہ اندر کافی، میں نے کہا نہانے گیا ہے اور اتنی دیر؟ تو میں نے کہا آج بڑی دیر لگا دی. کہتا میں اس سے نو تو بھی لیا پھر نال ہی. نہیں درویشی نہیں، بے وقوفی ہے. درویشی اور چیز ہوتی ہے. یہ ہر ایک بندے کا ایک اپنا شعور ہے، اس کی اپنی تیاری ہے. کوئی ہم سے بھی بڑا اگر ہو تو اس کے لیے تو پھر پوری ایک باقاعدہ طور پہ ایک پوری وین اس کے ساتھ ہوتی ہے، اس میں کپڑے ہیں، اس میں فلاں ہے، اس میں فلاں ہے. تو یہ ہر ایک بندے کی تیاری کی اپنی اپنی نوعیت ہوتی ہے. ٹھیک ہے. 10 دن اعتکاف پہ جاتے ہیں، ہر بندے کا اپنا اس کے حساب سے اس کا بیگ ہوتا ہے. کسی کا ایک ہی بیگ میں شاپر میں سارے کپڑے سارا کچھ، کسی کا پورے 2 کیری ہوتے ہیں، کس ہاتھ میں ایک، کس ہاتھ میں. اسی طرح بابا جب دنیا کے ہر سفر کی تیاری آپ کے ذہنوں میں ہے تو سفر آخرت کی تیاری بھی تو کوئی نہ کوئی ذہنوں میں ہونی چاہیے. ہاں، سفر آخرت کی تیاری آپ کو غلط کروائی جا رہی ہے. آپ دیکھیں نا، مشورہ کر لیں. بسا اوقات ایسا ہوتا ہے چلو میں یار بالکل آسان، اس سے بھی آسان کرتا ہوں. کبھی آپ کا جی کرے یار دوستوں کے ساتھ کاغان ناران. ہمارے لیے، میرے لیے کاغان ناران بھی ایسے ہی ہے جیسے ٹبا نولا مولا والا ہے. ہاں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، وہاں خطابات ہی اتنے ہوئے ہیں. کاغان ناران کی تنظیمیں میں نے بنائی ہیں جا کے، الحمدللہ. سیف الملوک کی تنظیم بنائی جا کر. اچھا، اب یہاں جانے سے پہلے میں پچھلے ہفتے گیا ہوں ہزارہ. یہاں اس سوٹ میں بھی سخت پسینہ آ گیا ایک خطاب میں، حالانکہ کیا بھی آج میں نے جمالی خطاب ہے، جلالی کیا ہی نہیں. ٹھیک ہے. وہاں میں نے جانے سے وہاں پوچھا، میں نے کہا جی موسم کیسا ہے؟ انہوں نے کہا جناب کوٹ شوٹ لگا کے آئیں، سخت سردی ہے. اس کا مطلب ہے میری تیاری اور لوگوں سے مختلف ہوئی. سفر آخرت کی ایک تیاری. آپ کاغان ناران جانے لگے، دوستوں سے مشورہ کرتے ہیں یار کیا لیں. وہ کہتا ہے یار سویٹر بھی لے لیں، چادر بھی لے لیں، یہ بھی لے لیں، یہ بھی لے لیں، یہ بھی لے لیں. آپ کو جو مشورہ دیا جا رہا ہے نا، وہ میری جان آپ کے ایمان کے ساتھ کھلواڑ ہو رہا ہے. سفر آخرت کی جو تیاری آپ کو کروائی جا رہی ہے وہ کوئی بہت زیادہ ساز و سامان نہیں چاہیے. صرف 2 چیزیں چاہیے، یا عقیدہ چاہیے یا عمل چاہیے. بس اتنی سی بات ہے. 2 چیزیں، ایک عقیدہ ہے، ایک عمل ہے. ایک عقیدہ، ایک عمل. اور اس دونوں چیزوں کی تیاری دیکھیں. یہ میں نے اپنا موقف رکھا ہے آپ کے سامنے. کسی بندے کو اختلاف بھی ہو سکتا ہے کہ جو کچھ آپ کہیں کو لازم تو نہیں فاروقی صاحب کہ وہ بالکل صحیح ہو. میں کہتا ہوں مسلمانوں کے اندر جتنے فرقے ہیں نا نفرت کی بنیاد پہ، جس مولوی کا ایمان ہی روٹی تھی، جس نے فقط اپنی روٹی کی خاطر امت مصطفیٰ کو تقسیم کر دیا، میرا ماننا یہ ہے کہ اگر آج آپ اس جو پھیلائی گئی نفرت ہے اس کو اگر محبت میں بدلنا ہے تو اس کا ایک حل ہے، سب کو اکٹھے کر کے قرآن مجید پہ اکٹھے کرنا. نہیں بولے جی، آپ چپ نہ رہیں. آپ کا ساتھ ضروری ہے. آپ ساتھ دیں گے تو میں یہ پورا سفر صحیح طور پہ کر سکوں گا. قرآن مجید پہ آپ اکٹھے کریں گے نا. آپ نے تو قتلوں کی اگر صلح بھی کروانی ہو تو آپ کہتے ہیں ضامن قرآن نو رکھ لو. تو بابا اگر قتلوں کی صلح بھی کروانی ہو تو قرآن پہ ہوتی ہے، قتلوں کی ہو سکتی ہے، فرقوں کی نہیں ہو سکتی. یاد رکھیے گا، فرقے آپ کے مولوی نے بنائے ہیں، نہ اللہ نے بنائے ہیں، نہ اس کے رسول نے بنایا ہے، نہ قرآن نے اس کی کوئی ایک بھی دلیل دی ہو کہ تمہارا کسی کے ساتھ اختلاف ہو تو تم اپنا فرقہ الگ بنا لو. وہ کہتا ہے اختلاف ہو تو اختلاف پبانگے دوہل کر، کھول کے کر، مگر اس اختلاف کو کفر کی حد تک مت لے کے جا، کافر مت بنایا. تیرے صوفیاء، اولیاء، جتنے بھی بزرگان دین آئے ہیں، بتا کس نے کفر کے فتوے لگا لگا کے دین کی تبلیغ کی ہے؟ خواجہ اجمیری اگر سب کو یہ کہتے چل لو تو بھی کافر نکل جا، تو بھی کافر نکل جا، تو بتا وہ 90 لاکھ تو جنازہ کیسے پڑھاتا خواجہ اجمیری کا؟
محبتوں سے دین پھیلا، اور محبتوں کی اصل بنیاد خود کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے رکھی ہے۔ اب اس سے زیادہ اور کیا ہو؟ آپ کی مسجد کی تو 2 اینٹیں کوئی ہلا کے رکھ دے تو آپ اس کی نسل کو ہلا کے رکھ دیں۔ بندہ مسجد نبوی میں حضور کو دیکھ کر پیشاب کرنے بیٹھ گیا، اس نے پیشاب شروع کر دیا۔ میں امیجن کریں اپنے ذہنوں میں، اس کو سوچے تو صحیح یار کہ وہ پیشاب کرنا شروع ہو گیا، صحابہ آگے بڑھے اس کو روکتے ہیں، اللہ کی عزت کی قسم سرکار نے روک دی، میں رک جاؤ اسے کر لینے دو۔ آپ لفظ سنیں میرا، سرکار نے فرمایا اسے کر لینے دو۔ جب اس نے کر لیا، آیا تو وہ شرارتن تھا، کفار کا بھیجا ہوا تھا کہ میں ان کو تیش دلاؤں۔ اب اس سے زیادہ اور تیش کی کیا بات ہو سکتی ہے کہ کوئی مسجد میں آ کے پیشاب کرنا شروع کر دے؟ آپ تو مسجد کے واش روموں میں نہیں کرنے دیتے، آپ نے وہاں بھی تالے لگا دیے ہیں۔ آپ کو نہیں پتا اس بات کا کہ بازار میں بیٹھے ہوئے لوگ اپنی دکانوں میں واش روم بنائیں؟ جہاں سہولت ہے وہاں بھی آپ دینے کے لیے تیار نہیں۔ آپ نے کروڑوں روپے مسجدوں کے کھا لیے یار، آپ کو اتنے بھی خیال نہیں تھے یہ انہی تاجران کے پیسوں پہ مسجدیں چلتی ہیں جن سے آپ 10-10 روپے وصول 20-20 روپے وصول کر رہے ہیں؟ شرم نہیں آتی اس بات کی؟ یہ کلمہ کس نبی کا پڑھتے ہیں جس سرکار نے مسجد میں پیشاب کرنے والے کو جب صحابہ نے روکنا چاہا، حضور نے اشارہ فرمایا ٹھہرو۔ جب اس نے کر لیا، کھڑے ہو کے جب سیدھا ہوا، سرکار نے پھر بھی اسے نہیں کہا، سرکار نے ایک ہاتھ میں لوٹا لیا پانی لے کر، ایک ہاتھ سے جھاڑو لے کر خود صاف کرنا شروع کر، خود صاف کرنا شروع کر دیا۔ یہ جو لفظ یہاں دل کی کیفیت پیدا ہوئی ہے نا، یہاں مسجد میں بیٹھ کر، یہ جو مسجد جامع مسجد زینب میں بیٹھ کر ہم محبت کی بات کرتے ہیں، اللہ کا واسطہ ہے اس محبت کو پھیلایا کرو۔ یہ صرف یہاں پہ بیٹھ کر سبحان اللہ کی داد دینے تک محدود نہ رہے، اس کو پھیلائیں۔ آپ کے ہمسائے میں یہ تو پھر کلمہ پڑھنے والے لوگ ہیں بابا، یہودی عیسائی بھی رہتا ہو نا، ہندو رہتا ہو، آپ کے ہمسائے میں یہاں نہیں رہتے، ہندو رہتا ہو، کچھ بھی رہتا، بس ان کو حضور کے اخلاق کریمانہ کا درس نہ دیں، خود اخلاق کا نمونہ بن جائیں۔ آپ کے کردار سے اتنا اخلاق پھیلے کہ وہ بندہ سوچنے پہ مجبور ہو جائے کہ یہ ایک سہولت اور یہ ایک خوبی ہے جو میرے مذہب میں کوئی نہیں، جو میرے دین میں کوئی نہیں، یہ صرف یہی کر سکتے ہیں۔ آپ کے نفرت نے آپ کے اپنی امت کو، حضور کی اپنی امت کو منتشر کر دیا، اور جب حضور سیدی شیخ الاسلام نے اور آپ کے بچوں نے محبت تقسیم کرنا شروع کی تو اس بار جو ننکانہ صاحب گردوارہ میں محسن انسانیت کانفرنس ہوئی ہے وہ مسلمانوں نے نہیں کروائی، محسن انسانیت کانفرنس سکھوں نے کروائی ہے، اور سکھ کہہ رہے تھے ہم وہ ہاتھ کاٹ دیں گے جو نام محمد کو مٹائے۔ سکھ کہہ رہا تھا چودھری صاحب، سکھ کہہ رہا تھا ہم چوم لیں گے وہ نام جو لکھے نام محمد، اور ہم کاٹ دیں گے وہ نام جو مٹائے نام محمد، سکھ کہہ رہا تھا۔ یہ اس طرح نہیں ہوا کہ آپ کہیں چلو تو کافر ہے، تیرے ساتھ تو میرا سلام ہی نہیں ہوتا، پھر ان کے پاس جانا پڑتا ہے میرے چاند، وہاں جانا پڑتا ہے۔ یہ جو آپ کے جتنے بھی آپ جن کو اپنا رہنما مانتے ہیں نا، مجھ سمیت اس امت کے اولیاء، انہوں نے اس طرح نہیں اسلام دیا کہ اگلے کو کافر کافر کہہ کر اسے تیش دلا کے دہشت گردی کے ذریعے نہیں پھیلایا۔ محبتیں تقسیم کرو گے، محبتیں پلٹ کے آنا شروع ہو جائیں گی۔ میرا ماننا یہ ہے کہ آپ ساری امت کو اس قرآن مجید پہ قبلہ شاہ صاحب اکٹھا کر لیں۔ کیسے ہوگا؟ اب اس کا بالکل آسان سا طریقہ یہ ہے، پرے پچیت والی گل۔ کے پی کے میں بلوچستان میں اسے لفظ کہتے ہیں جرگا، آپ کہتے ہیں پنچایت، یہ ہے پنچایت والا اصول۔ کیا کہ آپ سب سے کہیں نہ میں اپنی بات کرتا ہوں نہ تو اپنی بات کر، جو یہ کہتا ہے اس کے مطابق تو بھی کر، میں بھی کرتا ہوں۔ دیکھیے یہ ہے، آج آواز اٹھی ہے ہمارے ہاں یہاں سے، انشاءاللہ ایک وقت آئے گا جب گھر گھر میں یہی آواز ہوگی۔ ہمیں پتا ہے یہ لوگوں کا مزاج نہیں، مگر اس کے باوجود ہم مزاج کے مطابق بات نہیں کرتے، بات کے مطابق مزاج کو ڈھالنے کی کوشش کرتے۔
کیا طریقہ ہے؟ طریقہ یہ ہے کہ آپ دیکھیے، میں بالکل سادہ سا لفظ کہہ کے نا آپ کو بات سمجھانا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اپنے عقیدے کو اپنے عقیدے کے مطابق قرآن کو مت ڈھالیں۔ پھر سن لے، اپنا عقیدہ بنا کر قرآن کو اس کے مطابق مت ڈھالیں، اپنا عقیدہ ہی قرآن کے مطابق ڈھال لیں۔ جی، اپنا عقیدہ قرآن کے مطابق رکھو، قرآن کو عقیدوں کے مطابق مت ڈالو۔ آپ کہیں جی ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو میرے چاند، میں نہیں کہہ رہا، حکیم الامت قلندر لاہور درویش سیال کوٹ حضرت علامہ محمد اقبال، جن کا آپ نے ابھی 9 نومبر دن منایا ہے، اس اقبال نے کہا تھا خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں۔ خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں۔ ہوئے کس قدر فقیہان حرم بے توفیق، جن کے یہ جو فقیہ تھے نا، کہتے یہ اتنے بے توفیق ہوئے ہیں کہ اپنے آپ کو نہیں بدلتے، اپنے عقائد کے مطابق قرآن مجید کو بدل دیتے ہیں۔ جیسے جیسے قرآن کو بدلا گیا ویسے ویسے انسان کا مزاج بدل گیا۔ ہم کہتے ہیں انسان کا مزاج نہ بدل، انسان کو قرآن کے مزاج کے مطابق بنا۔ جاگیے گا جی، ذرا جاگیے گا ذرا، مزاج کو قرآن مجید کے مطابق بنا۔ کیسے؟ عقیدہ قرآن مجید سے لے، قرآن مجید کی تشریحات کے مطابق۔ جب آپ اپنے عقیدے کو ڈھالتے جائیں گے تو یاد رکھیے گا، قرآن نفرت نہیں سکھاتا، قرآن محبت نہیں، قرآن نفرت نہیں سکھاتا، قرآن دہشت گردی نہیں سکھاتا، قرآن تفرقہ نہیں سکھاتا، قرآن امن سکھاتا ہے، قرآن محبت سکھاتا ہے، قرآن ملت واحدہ بننے کا درس دیتا ہے۔ بس آسان سا کام ہے کہ جو قرآن کہے اس کے مطابق ڈھالتے جائیں۔ اب تک کہ جو میں نے موضوع آپ کے سامنے یہ اتنی لمبی اس کی اپنی پورا ایک بنیاد رکھی ہے نا اس آج کے خطاب کی، اب میں قرآن مجید کی وہ پہلی آیت پڑھنے لگا ہوں جس کے لیے میں نے یہ ساری محنت کی ہے، تاکہ ایک ایک آیت سے آپ کا عقیدہ واضح ہو اور عقیدہ جو قرآن دے دے اس کے مطابق رکھ لیں، نہ آپ کو کسی کے خلاف ہونا پڑے۔ جب خلاف ہی نہیں ہوں گے تو زبان سے کچھ بات نکالیں گے نہیں، جب زبان سے کچھ نہیں نکالیں گے تو دوسرا مخالف ہی نہیں بنے گا، جب مخالف ہی نہیں بنے گا تو تفرقے نہیں بنیں گے۔ آسان سا حل ہے۔ آئیے سورۃ العصر کی پہلی آیت ہے، اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا والعصر، مجھے زمانے کی قسم ہے، مجھے زمانے کی قسم ہے۔ آئے ہائے، اللہ کہہ رہا ہے، اللہ نے کہا مجھے زمانے کی قسم ہے۔ میں نے کہا میرے مالک، ہم تیرے عاجز مسکین بندے تیری ساری حکمتوں کو سمجھ نہیں پاتے، بس ہمیں یہ بتا تو نے آدم کے زمانے کی قسم کھائی ہے، ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کی قسم کھائی ہے، تجھے نوح علیہ السلام ثانی آدم جنہیں کہا جاتا ہے اس کے زمانے کی قسم کھائی ہے، یا تجھے ابراہیم اپنا خلیل بڑا پیارا تھا ابراہیم کے زمانے کی قسم کھائی ہے، یا تیرا سب سے لاڈلا پیغمبر عیسیٰ اس کے زمانے کی قسم کھائی ہے؟ اس نے کہا سمجھ نہیں آئی، جس کی کتاب میں ہے۔ ہائے ہائے ہائے، واہ واہ، جس کتاب میں ہے، وہ کتاب میں نے جس کے سینے پہ نازل کی ہے، کسی اور کے زمانے کی قسم کھاؤں گا؟ زمانہ بھی تو اسی مصطفیٰ کا ہے نا، اسی مصطفیٰ کے زمانے کی قسم کھائی ہے میں نے۔ اللہ ہو کر، بہتر ہو کر، خود سے کم تر کی قسم کھائے، کبھی آپ سر اٹھا لیتے تو کمال ہو جاتا۔ اللہ کہے ہم نے کسی کو یقین دلانا ہو تو اللہ کی قسم کھاتے ہیں۔ سلامت رہیں یار، آپ خوش رہیں۔ ہم نے کسی کو، آپ کہتے ہیں جی قسم دے، میں کہتا جی قسم لے لیں،
اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، اچھا خطیب وہ ہوتا ہے جو اچھی بات پہ اچھی قسم کھا کے کہے اللہ کی عزت کی قسم۔ ہم نے خالی اللہ کی قسم بھی نہیں کہی، اللہ کی عزت کی قسم کہی ہے۔ دیکھیں نا، ہم کہیں یقین دلائیں حاجی صاحب تو کہیں اللہ کی قسم، اللہ مصطفیٰ کی بھی نہیں، مصطفیٰ کے زمانے کی قسم کہیں۔ اب عقیدہ ابھی بھی واضح نہیں ہوا، یہی تو عقیدے کی بات ہے۔ عقیدہ کیا ہے؟ تم بھاگ بھاگ کے اس کے ہاں جاتے ہو، وہ تجھے ہٹا ہٹا کے کہتا ہے چل نبی دے در پہ، چل مصطفیٰ کے در پہ، چل مصطفیٰ کے در پہ چل۔ آج کل نا مجھ پہ حملہ ہوا ہے روحانیت کا۔ میرا خیال ہے چودھری ظفر اقبال صاحب کی کوئی دعا لگ گئی ہے، تو آج کل میں کوئی عارفانہ کلام سن رہا ہوں، لہٰذا میں نے چاہا کہ عارفانہ کلام سے بچ کے آپ کو خطاب سنایا جائے، سیدھا سیدھا کلام الہی ہی سنایا جائے آپ کو، ورنہ اگر اس طرف چلا جاتا تو پھر بات اور ہو جاتی۔ جب اللہ ہی تمہارے ذہنوں میں ہی نہیں آیا، تمہارے دل میں نہیں آیا، تمہاری سمجھ میں نہیں آیا، اس کا در کہاں سے ڈھونڈو گے؟ اللہ والا معاملہ بڑا مختلف ہے، ہر ایک کی سمجھ میں آنے والا نہیں ہے۔ اس لیے میرے والد صاحب کو اگر کوئی کہے نا، کئی بار وہ اس بات سے، چونکہ مجھ سے بھی زیادہ جذباتی ہیں، حاجی صاحب جڑا میرا بھی پیو ہے، ایتھوں اندازہ لا لو۔ اچھا، وہ جو اتنے جذباتی ہیں، ان سے کسی نے کہہ دیا اللہ والے ہو، رک گئے، کہتے آپ سے کس نے کہا ہم اللہ والے ہیں؟ ہم تو مصطفیٰ والے ہیں۔ اللہ والے کیسے ہو سکتے ہو بابے ہو؟ کیسے آپ کو اللہ کو سمجھ میں آیا ہے؟ یہی میں نے پھر عقیدہ آج رکھا ہے، میں نے کہا آج یہی بتاتے ہیں۔ میرے مالک یہ تو سمجھ میں آ گئی کہ مصطفیٰ کے زمانے کی تو نے قسم کہی ہے، مگر ہمیں اتنا بتا مصطفیٰ کے بچپنے کی قسم کہہ رہا ہے یا مصطفیٰ کی جوانی کی قسم کہہ رہا ہے؟ یا پھر ایک تیسرا زمانہ ہے قرب وصال مصطفیٰ۔ میں تو آخری زمانہ بھی نہیں کہہ سکتا، کیونکہ آخری زمانے میں تو آپ ہو، یہ آپ کا آخری ہے، مصطفیٰ کا نہیں۔ مصطفیٰ کا قرب وصال کا وہ زمانے کی قسم ہے۔ اس نے کہا زیادہ ہاتھ اونچا نہ کر، منہ نیچے کر، قرآن میں پڑھ، میں نے جب سے زمانہ بنایا ہے تب سے مصطفیٰ کا ہے، کیونکہ جب زمانہ نہیں تھا مصطفیٰ پہلے بنایا، زمانہ بعد میں بنایا۔ مصطفیٰ پہلے بنے، مگر آپ کو اگر عقیدے کی لطافت کا اندازہ ہوتا تو مصطفیٰ بنے ہیں۔ کھا گئے لفظ کو، نہیں سمجھ آئی؟ میرا خیال ہے کوئی نہیں، میں دوبارہ کہتا ہوں، مصطفیٰ بنے ہیں، اللہ نے بنایا ہے۔ مصطفیٰ بنے ہیں، لفظ کہیں یار، مصطفیٰ بنے ہیں، اللہ نے بنایا ہے۔ اب بھی ہمارے عقیدہ توحید پہ شک ہے، نہیں سمجھ آئی؟ چلو میرے بات چٹھا صاحب سے پوچھ لیجئے گا، جو بنائے وہ خالق ہوتا ہے، جو بنے وہ مخلوق ہوتا ہے۔ کھچڑیاں ہم سے نہیں پکتی، ہم ایسے نہیں کرتے کہ ایسے آپ کو نا ایسے پتہ نہیں اسے کیا کہتے ہیں، وہ اس طرح کا ہم سے نہیں پکتا، سیدھی سی بات ہے۔ اللہ بنانے والا ہے، مصطفیٰ بننے والا ہے، مگر کمال یہ ہے وہ بنانے میں سب سے اول ہے، مصطفیٰ بننے میں سب سے اول ہے۔ اور اول سے مراد یہ ہے کہ سب سے پہلے وہ بنا ہے۔ آپ کو ورایا صاحب، آپ کی پوری ٹیم کو، آپ کو سر یوتھ لیگ کے پروگرام کی سب پروگراموں کی مبارکباد ہو۔ اللہ آپ کو عزت دے اور اللہ آپ کو مجھ سمیت سب کو استقامت دے۔ بہت خوشی ہوئی آپ کا یہ سب کچھ سوشل میڈیا پہ دیکھ کر، پھر ماشاءاللہ چٹھا صاحب کو رہنمائی کرتے ہوئے ہر جگہ پہ۔ مجھ جیسا کوئی بھی آئے، فقیر آئے، اس کے ساتھ بھی ہوتے ہیں، آپ جیسے ورائیوں کے ساتھ بھی یہی ہیں، سب کے ساتھ یہی ہیں۔ اللہ پاک آپ کو بھی زندگی دے اور خوشیاں دے۔ مصطفیٰ کے ہر اس نے کہا جب سے زمانہ بنایا ہے تب سے مصطفیٰ کا ہے۔ سید ناصر حسین چشتی صاحب ہیں تاندلیا والا کے، فوت ہو گئے ہیں،
بڑا کمال شاعر تھا، پھر سید تھا، آل نبی تھا، اولاد علی تھا. انہوں نے ایک پنجابی شعر لکھ پنجابی نعت لکھی ہے. اس کا ایک شعر ہے کہ جدوں ول عصر کہہ چھڈیا تے جھگڑا کی رہا باقی. کیونکہ لفظ مطلقاً ول عصر ہے. اس نے کہا ہے مجھے زمانے کی قسم ہے. ٹھیک ہے، حضور شیخ الاسلام نے ول عصر کے آگے جو صرف 3 چیزیں لکھی ہیں، کہا زمانے کی قسم جس کی گردش انسانی حالات پر گواہ ہے. ایک چیز آپ کو اس کی سمجھ پھر سمجھاؤں گا. پھر کہا یا نماز عصر کی قسم، وہ جو سب نمازوں کا وسط ہے، کیونکہ حضور کی امت کو جب بھی ذمہ داریاں ملتی ہیں عصر کے وقت پہ ملتی ہیں. آپ پتہ اسلامی تاریخ کب بدلتی ہے؟ حضور عصر دے ٹائم بدل دیے. قسم لے لو اے دوویں دی رات 12 بجے بدل دیے. اسلامی تاریخ عصر کے وقت بدل جاتی ہے. آپ چاند دیکھنا کب شروع کرتے ہیں؟ او چاچا جی چاند والے کدوں بہندے نے؟ عصر دے ٹائم ہی بیٹھتے ہیں. بھی چاچا جی کہنا کوئی جرم ہے یار؟ انکل جی حضور، چلو اس طرح کہہ لیتے ہیں، ہمارے پیارے انکل حضور نہیں جو بیٹھتے اوپر چاند دیکھنے والے. ایک کا تو اللہ کا شکر ہوا ان سے تو جان چھوٹی، تو وہ تو نہیں رہے. اب جو پیچھے باقی بچے ہیں یہ عصر کے وقت دیکھتے ہیں، کیونکہ چاند اپنا وجود جو برقرار رکھتا ہے اسے دیکھنے کے لیے عصر کے وقت بیٹھنا پڑتا ہے. یہ جو رات کے 12 بجے والی ڈرامہ گیری ہے یہ اور ہے. رات 12 بجے کسی ایک جگہ پہ بھی چاند نہیں ہوتا. اس وقت صرف چاند دھوکے سے دکھایا جا سکتا ہے، ہوتا نہیں. ورنہ تراویاں پڑھا کے رات 12 بجے کون سا ہوتا ہے چاند جو نظر آ جائے. یہ اور بات ہے. اسلامی تاریخ بھی عصر کے وقت بدلتی ہے. یا پھر فرمایا زمانہ بعثت مصطفیٰ کی قسم. آگے لکھا جو سارے زمانوں کا ماحصل اور مقصود ہے. وہی بات آ گئی کہ جب سے زمانہ بنا ہے تب سے مصطفیٰ کا ہے. انہوں نے کہا ناصر حسین چشتی صاحب نے کہ جدوں ول عصر کہہ چھڈیا تے جھگڑا کی رہا باقی. سنیا جو گزرے نے جو گزرن گے زمانے سارے تھے. جو زمانہ گزر چکا ہے وہ سارا ہی سارا مصطفیٰ کا ہے. اور اگر آپ سورہ صف میں پڑھیں تو قرآن نے کہا لما یلحقو، محبوب جو آپ سے ملے نہیں وہ اس کی ذمہ داری بھی آپ پہ ہے، کیونکہ محبوب آپ ان میں موجود ہیں. تو یہ زمانہ بھی مصطفیٰ کا ہے. اولیاء علماء ربانیین کہتے ہیں زندگی میں کبھی زمانے کو قسم نہیں دینے، زمانے کو گالی نہیں دینی. آپ نہیں کہتے او جی زمانہ ہی خراب ہے. میرا چند زمانہ نہیں خراب، زمانے کے لوگ خراب ہیں. زمانہ تو وقت کو کہتے ہیں، وقت نہیں خراب ہے. او جی ٹائم ہی خراب آ گیا. آپ نے خراب کیا ہے، میں نے خراب کیا ہے، ہم نے خراب کیا ہے. زمانے کو کہتے ہیں علماء کہتے ہیں کبھی گالی مت دو، کیونکہ ہر زمانہ مصطفیٰ کا ہے. آپ مجھ سے زمانے پہ سنتے رہیں، میں ساری زندگی آپ کو زمانہ سمجھاتا رہوں. ایک ایک پل مصطفیٰ کا ہے، ایک ایک لمحہ مصطفیٰ کا ہے. مگر یہ قسم کھا کے اللہ نے کہا ان الانسان لفی خسر، ہر انسان گھاٹے میں ہے، ہر انسان خسارے میں ہے. انسان گھاٹے کا سودا کرتا ہے. اب لفظ آیا ہے مطلقاً انسان. آپ سارے احباب جتنی محبت سے آپ نے سنا ہے، بس اسی کمال محبت کے ساتھ یہ لفظ سمجھنا. میں جو عقیدے کی بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ مطلقاً لفظ انسان میں تو انبیاء بھی آتے ہیں. میں سوال کرتا ہوں، آپ اس سوال کو جا کے آگے دوہرا لیں. کیا سوال ہے کہ لوگوں اب مجھے بتاؤ، اپنے اپنے مولوی کی کتاب پڑھ کے ہمیں بتا، اگر ہر انسان گھاٹے میں ہے تو انسانوں میں تو انبیاء بھی آتے ہیں. اس کا مطلب ہے انبیاء بھی گھاٹے میں، اس کا مطلب ہے انبیاء بھی خسارے میں. اگر تو یہ کہے گا کہ انبیاء بھی خسارے میں ہیں، اللہ کی عزت کی قسم ایمان کا جنازہ نکل جائے گا. کیوں کہ اگر انبیاء بھی خسارے میں ہیں تو میری جان پھر خسارے سے نکالنے والا کون ہے؟ خسارے سے نکالے گا کون؟ جب انسان خسارے میں آیا ہے. اب میں بات زور سے نہیں کر رہا، بات کے اندر اتنا زور ہے جو آپ کے دل پہ رقم ہو جائے گی. جب انسان خسارے میں آیا
تب کوئی انسان آیا ہے، رحمان نہیں آیا، انسان آیا ہے جو انسان کو خسارے سے نکال لیتا۔ آیا ہے انسان نہیں، انسان آیا ہے، رحمان نہیں آیا۔ کس جگہ پہ مجھے بتا دیں، وہ انسان ہی تھا جس نے انسان کو پستی سے نکالا، بلندی کی طرف لے گیا۔ وہ انسان ہی تھا جس نے انسان کو ظلمتوں سے نکالا اور نور کی طرف لے گیا۔ انسان ہی تھا جو بچاتا رہا اور انسان ہی تھا جو بچتا رہا، انسان ہی خسارے میں تھا، انسان ہی خسارے سے نکالنے والا تھا۔ میرا سوال صرف اتنا ہے، اب مجھے آپ یہ بتائیے کہ جو انسان خسارے میں ہے، آپ کی خاص توجہ جی، بڑا پیار آپ کا، اس پیار کے جھرمٹ میں ایک لفظ دینا چاہتا ہوں کہ جو انسان خسارے میں ہے وہ اور جو خسارے سے نکال رہا ہے، ایمانداری سے بتاؤ برابر ہیں؟ ایک جیسے ہیں؟ جب نہیں تو مجھے بتا یہ پھر اس جیسے کیسے ہو گیا جس کی خاطر ساری انبیاء بنائے گئے؟ یہی عقیدہ ہے نا۔ اسی عقیدے کی بنیاد پہ لوگوں نے اپنا فرقہ ہی الگ بنا لیا کہ تم کہتے ہو نبی نور ہے، ہم کہتے ہیں بشر ہے۔ ہم نے کہا بشر تو ہم بھی مانتے، وہ کہتے نہیں نبی بشر ہے، ہم جیسا بشر ہے، ہم بھی بشر ہیں، وہ بھی بشر ہے، بس اتنا سا فرق ہے، وہ بڑے بھائی کہہ لیں، ہم چھوٹے بھائی کہہ لیں۔ اتنا ہی عقیدہ ہے۔ ہم کہتے نہیں، تو ان کی بات کرتا ہے نا۔ انسان مختلف ادوار میں خسارے کا سودا کرتا رہا، اللہ پھر کسی انسان کو بھیجتا رہا، تو اس کا مطلب ہے جو خسارے میں ہو وہ اور خسارے سے نکالنے والا ایک جیسے نہیں۔ تو اللہ کا حبیب جس کو کہہ دے کہ یہ ایمان کل ہے، اس جیسے امت میں سے کوئی کیسا ہے؟ جب نبیوں میں مصطفیٰ جیسا کوئی نہیں، تو بتا مصطفیٰ جسے ایمان کل کی سند دے دے۔ تو کہتا ہے نہیں جی چوتھے نمبر تے نے، چوتھے نمبر تے علی۔ میری جان یہ خلافت ظاہری میں علی چوتھے نمبر پہ ہے، ورنہ اس میں بھی کبھی اگر تو نے کبھی چھیڑ لیا تو ممکن ہے تجھے بتا بھی دیں کہ اس میں بھی پہلا نمبر علی کا ہی تھا۔ ہاں یہ جو ان کی باقی حضور کے صحابہ کی خلافت ہے، یہ حضور کی عطا کردہ خلافت حضور نے عطا کی ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام جس کو بھی خلافت عطا فرمائے، ہمارا کام ہے اسے سر تسلیم خم کر کے اسے تسلیم کرے۔ یہ حضور کی عطا کردہ ہے۔ آپ کو خبر ہے اس بات کی؟ اگر یہ تین خلفاء نہ آتے تو ہو سکتا ہے کوئی کافر آپ کو شکوہ ہی کر دیتا، اپنے خاندان میں ہی دیتے رہے حضور، کیونکہ علی صحابہ میں بعد میں ہے، خاندان میں پہلے ہے۔ بیٹھے بھی ہو سارے یار، علی صحابہ میں بعد میں ہے۔ یہ تو نے جو اینک لگا رکھی ہے، وہ جی ہم صحابہ کو مانتے ہیں، ہم صحابہ کو مانتے ہیں، ہم صحابہ کو مانتے ہیں، میں خالی صحابہ کری جانا ہے، علی دا نام نہیں لیندہ، وہ جی علی بھی تو صحابہ میں کہا اپنے بابا جی حضور امام محمد بن حنبل سے پوچھ، وہ تو حنفی نہیں نا، حنبلی ہیں۔ امام محمد بن حنبل کے بیٹے نے آپ سے پوچھا بابا صحابہ کی کیٹاگریاں بتائیں، صحابہ کے درجات کتنے ہیں؟ آپ نے 14 گنوائے۔ کتنے؟ اور صحابہ میں بھی 14 ہیں۔ بیٹھے ہو یار سارے سامنے، خوش رہنا یار، صحابہ کے درجات بھی 14 ہیں۔ حضور شیخ الاسلام نے اعتکاف میں بھی بیان کیے تھے، صحابیت کے ٹھیکیداروں کو بتایا تھا اعتکاف میں 2 دن مسلسل، بلکہ تیسرا دن بھی، اور کیٹاگریاں بیان کی تھی کہ صحابہ اکرام کی 14 کیٹاگریاں ہیں۔ امام جلال الدین سیوطی نے 12 گنوائی۔ 14 کیٹاگریاں ہیں، درجات ہیں۔ کیٹاگریاں سے مراد ہے مختلف درجات ہیں، مختلف درجے ہیں صحابہ کے، ان میں بھی 14 ہیں۔ کتنے؟ 14 ہیں۔ 14 درجات لکھے۔ بیٹے نے دیکھا 14 درجات پڑھے، ایک میں بھی علی کا نام نہیں، ایک میں بھی نہیں، مولا کائنات کا نام نہیں۔ کہتا بابا کمال نہیں ہو گئی؟ یہ علی کے ساتھ دشمنی تو نہیں کہ آپ نے 14 طبقات لکھے صحابہ کے، اور 14 طبقات میں علی کا نام نہیں لکھا؟ آپ مسکرائے فرمایا پتر تو صحابہ دا پوچھے ہے۔ آپ کے ہاتھ سلامت رہے یار، آپ کے ہاتھ سلامت رہے۔
فرمایا بیٹا تو نے صحابہ کا پوچھا ہے، علی کا نہیں پوچھا۔ پھر کہا تو نے علی کو صحابہ میں کب سے شامل کر دیا؟ علی خاندان رسول ہے، صحابہ خاندان رسول میں نہیں ہے، سارے صحابہ امت رسول ہے، علی خاندان رسول ہے۔ اب کمال یہ ہے، اب یہ خاندان والوں کو 7 سال کی عمر میں مسلمان کرتے پھرتے ہیں۔ اللہ آپ کا بھلا کرے اور اللہ آپ کو نا ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جس کو مصطفیٰ کل ایمان کہے، میں آپ کو ایک بات بتا دیتا ہوں مثال دے کر، یہ مجھے آپ بتائیے گا لفظ بول کر، یہ میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ قرآن مجید۔ اس کو میں یہاں سے کھولوں تو یہاں سے بھی پاک، یہاں سے بھی پاک، یہاں سے بھی پاک، ادھر سے بھی پاک۔ خاندان رسول کا اور صحابی رسول کا فرق یہ ہے، جو پہلے پاک نہ ہو، جسے مصطفیٰ پاک کرے وہ صحابی ہے، اور آل وہ ہے جس کو جہاں سے دیکھو پاک ہی پاک ہے۔ جس کا حسن دیکھ وہ پاک، جس کا حسین دیکھ وہ پاک، علی اصغر دیکھ پھر پاک، علی اکبر دیکھ پھر پاک، تو مہدی تک چل پھر پاک۔ میں نے کہا مالک مہدی تک پاکیزگی کو رکھا؟ اس نے کہا نہیں، رسول کا بیٹا جو آج پیدا ہو اس پہ بھی تمہاری زکوٰۃ بھی حرام ہے، تمہارا صدقہ بھی حرام ہے۔ کیوں؟ یہ تمہاری میل ہے، جو میل نہ کھائے وہ رسول کا خاندان ہے، اور جس پہ میل حلال ہو۔ قرآن ہر جگہ سے پاک ہے۔ اس لیے آپ کہیں جی یہ پھر کیا بات ہو گئی؟ میں نے نہیں جی، سرکار نے کہا تھا 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن ہے، ایک آل ہے۔ اب ایک پلید چھوڑے حضور، ایک پاک چھوڑے تو بات ہی نہیں بنتی۔ جو کبھی پاک ہوں کبھی پلید ہوں ان سے کہا تھا اے ہر دم ہی پاک نہیں، بس ان کے ساتھ جڑے رہنا، گمراہی سے بچے رہو گے۔ تو گمراہی سے بچنے کا امت کے پاس ایک ہی راستہ ہے، تم حسینی بنتے رہو، گمراہی سے بچتے رہو۔ اللہ اکبر۔ میں نے کہا مالک انسان خسارے میں ہے تو پھر ہر انسان خسارے میں ہے؟ اس نے کہا بس میں کالی نہ کر، اگلی آیت پڑھ، پڑھیے جی۔ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، کہا وہ لوگ خسارے سے بچ گئے جو ایمان لائے اور صالح عمل کیے۔ میرے ساتھ یہ ذہن سمیت ایک لفظ بولنا، جو ایمان لائے، پھر بولو جو ایمان لائے۔ اب تو سمجھ جاؤ، جو ایمان لائیں وہ اور ہیں، اور جن پر ایمان لائیں، ہائے 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 ہائے، اور خوش رہنا یارا لوگوں، کسی پر ایمان رکھنا ایمان ہے۔ کچھ لوگ خود ایمان ہوتے ہیں، ان کو ماننا ہی ایمان ہوتا ہے۔ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے۔ اب مجھے بتا، صرف ہم پہ کیوں شیعہ ہونے کا الزام دیتا ہے؟ صرف ہمیں کیوں کہتا ہے کہ جی او ہو پکی بات ہے، کبھی خسر پسر کریں گے؟ بات یاد رکھنا، اللہ کی عزت کی قسم قرآن پہ دونوں ہاتھ رکھ کے کہتا ہوں، بندہ حسینی ہو تو خسر پسر نہیں کرتا، کھل کے کہتا ہے۔ ہم سے کہنا یہاں تلوار رکھ اور چڑھا سولی پہ، پھر پوچھ، تجھے حق بتائیں گے، حق کیا ہے باطل کیا ہے۔ جس کے اندر نہیں نہ ہوتا وہ کان چ گل کردا ہے۔ میں کہا جی ایڈا پتر ہے تو کھول کے بول۔ صرف ہم پہ الزام کیوں دیتے ہو کہ شیعہ ہے؟ حکیم الامت سے پوچھا گیا تھا آپ کا مذہب کیا ہے؟ حکیم الامت کا ایک ذہن میں خیال آ گیا، علامہ اقبال جی، ہمارے جو انتہائی رسپیکٹیبل ہمارے دیوبندی بھائی ہیں نا، ان کا حکیم الامت الگ ہے، وہ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کو کہتے ہیں۔ ہمارے جو انتہائی قابل عزت ہے نا بریلوی حضرات، ان کا حکیم الامت الگ ہے،
وہ مولانا احمد یار خان نعیمی صاحب کو کہتے ہیں اے ملنگوں کا الگ ہے، اقبال ہمارا حکیم الامت ہے، کیونکہ ہم بھی تو امت کا حصہ ہیں جی، تو ساڈا بھی تو کوئی حکیم چاہیے نا۔ ہاں ہمارا جو حکیم، ہم کس کو مانتے ہیں نا، داڑیوں کے سائز دیکھ کے نہیں مانتے، اسی تے انہوں بھی مان لینے ہیں جدی اکا ہوئے ہی نا۔ میں نے کہا ویسے اتنی بھی شہنشاہی نہ کریں کہ جس کی ہو ہی نہ شاہ صاحب قبلہ اسے تو حکیم الامت مان لیں، تو ساڑی نکی جی ہوئے تو فرد اہل سنت بھی نہ مانیں، پھر ہم اہل سنت ہی نہیں رہتے۔ شیعہ انہیں کا الزام ہو جی نے جی اندروں ہے ہی ہوئندہ ویکھیا کچھ ہے کام نو چک لیندے نا، تھوڑی جی گل ہوگا واہ 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 کہتے ہو دیکھا ان سے داد لینے کی خاطر فاروقی صاحب اس طرح کی بات کرتے۔ میں کہتا ہوں اللہ اس کے رسول کی عزت کی قسم ایک بندہ بھی نہ ہو ہمارے ذمے میں در زہرا کی گدائی آئی ہے، ایک بندہ بھی نہ بولے ہم پھر بھی اسی در کی سگ گیری کرتے رہیں گے۔ ہم اس در کے سگ ہیں، کیونکہ جو اس در کے سگ ہیں وہ نہیں مارے جاتے۔ آپ کو خبر ہی نہیں عزتیں در زہرا پہ عطا کس طرح ہوتی ہیں، لوگ خود بخود عزت دینا شروع کر دیتے ہیں، کہنا نہیں پڑتا۔ اللہ جبریل سے کہتا ہے بات سن، اس بندے سے میں محبت کرتا ہوں، وہ جبریل کہتا ہے پھر اللہ میں کیا کروں؟ کہا تو بھی کر، کہا میں ہی صرف کروں؟ کہا نہیں لوگوں کو جا کے بتا وہ بھی اس سے محبت کریں۔ اللہ ایسے ہی محبت دلوں میں نہیں ڈال دیتا، کسی کے در کے چاکری کرنا پڑتی ہے۔ اقبال سے پوچھا گیا تھا حکیم الامت سے آپ کا مذہب کیا ہے، تو اقبال نے کہا تھا کیا پوچھتے ہو تم مذہب اقبال۔ شاہ اپنا ہارون بھائی ظفر صاحب، اقبال سے پوچھا گیا آپ کا مذہب کیا ہے، تو اقبال نے کہا کیا پوچھتے ہو تم مذہب اقبال، بندہ حقیر بو ترابی ہے، میں علی والا۔ یہاں تو مسئلہ مصطفیٰ والا اور اللہ والا تھا نا، اقبال نے تو بات ہی ختم کر دی، اس نے کہا میں ہوں ہی علی والا۔ اللہ اکبر۔ بس ہن سمجھ آئیے شیخاں دا پتر حکیم الامت کیوں بنے؟ آپ حیران ہو گئے جی شیخ نور محمد صاحب کا بیٹا ہے اور داڑھی کے بغیر ہے، ایویں ٹیڈ والی داڑھی بعد کسی نے بنائی ہے، ان کی پیٹ میں تھے، پیٹ داڑھی نہیں ہوتی جناب، پیٹ میں داڑھی نہیں ہوتی، داڑھی کی جگہ پہ داڑھی ہوتی ہے۔ ماشاءاللہ ٹھیک ہے بیٹے، کچھ بقایا لے جانا ہے تو ٹھیک ہے نا، تو تشریف رکھو، بیٹھو بیٹا۔ اب یہ جو ہے نا ایمان اور الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مسکراتے رہا کریں، آپ کو پھر کہنا نہ پڑے کدے ہنس بھی لیا کرو، یہ مسکراتے رہا کریں، مسکرانا بھی سنت ہے، بس یہ کہہ کے لگا کے ہر وقت ہنستا رہنا ٹھیک نہیں ہوتا، کبھی کبھی مسکرا لینا، اس وقت نیت کر لیا کریں کہ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پوری کر رہا ہوں۔ یہ جو ایمان اور عمل ہے نا، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہ جو دو چیزیں ہیں، اعمال تو عمل سمجھ میں آ گئے، ایمان کیا ہے؟ ایمان کا نام ہے عقیدہ۔ ایمان کا نام کیا ہے؟ عقیدہ۔ بندہ 10 سال 15 سال 20 سال 50 سال 70 سال 150 سال کا بھی ہو کے مرے، پہلی رات اللہ کی قسم عمل کا سوال نہیں ہوتا، عقیدے کا سوال ہوتا ہے۔ اللہ پہلی رات عقیدے کا سوال کرتا ہے۔ میں ابھی فقیر والی ایک بات بیان کر کے آیا ہوں، میں نے ایک میجر صاحب سے پوچھا تھا، میں نے کہا آپ کے پاس بندے آپ نے سلیکٹ کرنے ہوتے ہیں تھوڑے سے 150، آپ کے پاس اپلیکیشنیں آتی ہیں 5000، تو اتنے بندوں کو ایڈجسٹ، انہوں نے کہا ہم نے راستے میں چھاننی لگا رکھی ہے۔ چھاننی کیسے؟ کوئی قد کے معاملے میں آ کر رہ جائے گا، کسی دی فٹنس پوری نہیں ہونی، کسی کی دوڑ پوری نہیں ہوگی، او ہو میں نے کہا واہ مالک کیا بات کی ہے، قیامت والے دن کا نا کمال کر دیا، اللہ نے رش ہی ختم کر دیا، چھان نہیں لگا دیا۔ کوئی صحابہ کے بغض کی وجہ سے رہ جائے گا، کوئی حضور کی آل کے بغض کی وجہ سے رہ جائے گا، کوئی ازواج مطہرات کو بھونکنے کی وجہ سے رہ جائے گا، کوئی ولیوں کو نہیں مانے گا تب رہ جائے گا، کوئی کچھ، وہی بچیں گے جو سیدھے سیدھے جیسے جیسے وہ کہتا گیا وہ کرتے گئے، مڑتے گئے، میدان محشر تک جا کے پہنچے۔ اگلا سوال، کیونکہ اللہ نے جو سوال کیا ہے نا، قبر کا پہلا سوال کیا ہے؟ من ربوں کا، کیا سوال ہے؟ بتا تیرا رب کون ہے؟ ترجمہ کریں اس بات کا، من ربوں کا معنی کیا ہے؟ تیرا رب کون ہے؟ یہ نہیں مانا
کہ بتا کس کی عبادت کرتا تھا، تیرا معبود کون ہے؟ کیونکہ عبادت کا تعلق، یہ جو سوال ہے یہ اعمال کے متعلقہ ہے، رب ہونا یہ عقیدے کے متعلق سوال ہے، بتا تیرا رب کون ہے؟ اب رب کون ہے صرف اتنا ہی آپ کہتے ہیں ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، تو بات ختم نہیں ہوگی جناب۔ یہ ربی اللہ ایسے زبان سے نکل نہیں جائے گا، ربی اللہ کا اللہ کے متعلق عقیدہ توحید درست ہوگا تب زبان سے نکلے گا ربی اللہ کہ میرا رب اللہ۔ عقیدہ توحید خالی توحید کہنے سے پورا نہیں ہو جاتا، عقیدہ توحید کو سمجھا جاتا ہے، عقیدہ توحید کو سمجھایا جاتا ہے، اسے اندر اتارا جاتا ہے۔ ایسے تھوڑا ہو جاتا ہے کہ جناب بس آپ نے کہہ دیا اور اللہ نے مان لیا۔ عقیدہ توحید کو پڑھیں قرآن سے جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس نے کہا قل، محبوب آپ ان سے کہیں، هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ یہ تو ماننا ہی بڑا آسان ہے، اللہ ایک ہے۔ ہندوؤں کے اندر بھی ایک طبقہ ہے، آپ ان سے پوچھیں، آپ کہتے ہیں جی 360 بھگوانوں کو مانتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں جی بھگوان ایک ہی ہے، یہ تو ان کا روپ ہے، نہیں مانے وہ بھی کہتے ہیں اللہ ایک ہی ہے، اللہ اس کا نام ہے، اس کا نام کسی جگہ پہ کوئی ہے کسی جگہ پہ کوئی ہے، وہ کہتے ہیں ایک کو ہی مان رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے عیسائیت کے اندر بھی ایک طبقہ ایسا ہے جو تثلیث کا قائل نہیں، تین نہیں مانتا، ایک مانتا ہے، شرک نہیں کرتا، اللہ کو ایک مانتا ہے، مگر کمال یہ ہے کہ اس کی توحید بھی اللہ کو قبول نہیں۔ کیوں؟ وہ جاتے ہیں ڈائریکٹ، ہم توحید لے جاتے ہیں وسیلہ مصطفیٰ کے ذریعے، وہ کہتا ہے تو مصطفیٰ کے وسیلے کے ذریعے، مصطفیٰ کا وسیلہ بنا کے آئے گا، وہ کہتا ہے میں تیرا ایک لمحے میں تیری توحید قبول کر لوں گا۔ هو اللہ احد، اللہ ایک ہے۔ پھر اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اللہ بے نیاز ہے۔ میں کس سے بات کروں؟ یہ وہ قوم ہے جو 3 دن حج کے دوران کہتی ہے لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، اور جب 3 دن گزرتے تو کہتے ہیں لاکھوں فرزندان توحید نے فریضہ حج ادا کیا۔ یہ کون سی توحید ہے جس کے لاکھوں بیٹے ہیں؟ کچھ خدا کا خوف کرو یار، ہم توحید کا مذاق تو نہیں اڑا رہے کہیں؟ لاکھوں فرزندان توحید نے، بابا جس توحید کے لاکھوں فرزند ہوں وہ ہماری نہیں ہے۔ ہماری توحید کون سی ہے؟ لم یلد ولم یولد۔ لم یلد ولم یولد کا معنی ہے نہ اس کو کسی نے جنم دیا ہے نہ اس نے کسی کو جنم دیا ہے۔ بات سمجھے یار، چلو میں سمجھا دیتا ہوں، لفظ بدل کے سمجھا دیتا ہوں۔ لم یلد ولم یولد، جس کا کبھی میلاد نہ ہو، نہیں پھر نہیں سمجھے، جس کا کبھی میلاد ہو ہی نہ وہ خدا ہے، اور جس کا میلاد ہو، نہیں سمجھے پھر سمجھ لے۔ لم یلد، اچھا آپ کہیں تو میں یہ لم یلد ولم یولد والی ایک آیت اور پڑھ لوں تاکہ جس میں سے بات سمجھ آ جائے۔ بالکل، لم یلد ولم یولد کو لفظ کو ذہن میں رکھنا ہے۔ سورہ بلد کو میں نے پڑھا، اس نے کہا لا اقسم بہذا البلد، محبوب مجھے تیرے شہر مکہ کی قسم، مجھے محبوب تیرے شہر مکہ کی قسم۔ میں نے کہا میرے مالک شہر مکہ کی قسم کیوں ہے؟ کہا اس لیے کہ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، محبوب اس شہر میں تو جو چلتا ہے، اس شہر کی گلیوں میں تو جو خرام ناز فرماتا ہے، جب محبوب اس شہر میں تو چلتا ہے، میرا اللہ چاہتا ہے، اللہ کہتا ہے میری منشا یہ ہے میں تیرے شہر کی گلیوں کی قسم کھاؤں۔ آپ نے بھی تو کہا تیرے شہر کا موسم بڑا سہانا لگے۔ لوگ حیران ہوتے ہیں، فروکی صاحب غزلیں بھی سنتے ہیں، تو اڈے چوئی بنے ہیں جناب خطیب ہیں، تو اس طرح کہہ دینے سے ہوتا کچھ نہیں۔ ساری دنیا سن کے بھی اگر کچھ نہیں ہوتی، ہم تو مثال کے لیے بھی کہہ دیں تو کچھ نہیں ہوتا جناب۔ بات سمجھیں، صرف ہم نہیں کہتے، اس کا ثبوت تو قرآن مجید میں ہے۔ اس نے کہا محبوب تیرے شہر کی قسم، محبوب تیرے شہر کی قسم اس لیے ہے کہ یہ تیرا ہے،
وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، محبوب اس میں تو جو خرام ناز فرماتا ہے، اس میں تو جو چلتا ہے. پھر اب لم یلد ولم یولد کو ذہن میں رکھنا. کہا محبوب تیرے شہر کی قسم، اور تیرے شہر کی قسم کی وجہ بھی تو ہے، تیری قسم، تیرے شہر کی قسم. پھر ووالد وما ولد، لم یلد ولم یولد، ادھر کیا ہے؟ ووالد وما ولد، جنہوں نے جنم دیا ہے ان کی بھی قسم، اور جس نے جنم لیا ہے اس کی بھی قسم. ہائے ہائے. اور میری جان، تیری توحید کب کی صحیح ہو چکی ہوتی اگر تو ہمارے ساتھ جلوسوں میں آ جاتا، میلاد کے جلوسوں میں آ جاتا تو ہم تجھے بتاتے. ہم بار بار کہتے ہیں کہ مصطفیٰ محمد نام ہے، عبداللہ کا بیٹا ہے، آمنہ کا بیٹا ہے، قاسم طیب طاہر حسن حسین کا بابا ہے. بات سمجھیں، بات سمجھیں. جو کسی کا بیٹا ہو اور کسی کا باپ ہو وہ خدا نہیں ہوتا. جو کسی کا باپ ہو اور کسی کا بیٹا ہو وہ خدا نہیں ہوتا. جو لم یلد ہو ولم یولد ہو وہ خدا ہوتا ہے. اب بتا، عقیدہ ہمارا سچا ہے یا جس عقیدے پہ تو نفرت پھیلا کے الگ الگ کر رہا ہے وہ سچا ہے؟ ہم تجھے کافر نہیں کہتے، ہم تجھے کہتے ہیں اگر اندر دا بغض مٹانا ہی نہ تے آجا رسول دیاں محفلیں چاہ جا، سرکار کے ذکر کی محفلوں میں آ جا. جب تجھے سمجھ میں آ جائے گی نا بات تو انشاءاللہ پھر ساری زندگی میں تو کسی کو کافر نہیں کہے گا. ایک عقیدے کی بات ہے، سورہ انعام ہے، آیت نمبر 103 ہے. زندگی بھر آپ دعا دیں گے. اس نے کہا، یہ سورہ ہے انعام اور آیت نمبر اس کی ہے 103. کہا لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر. اب یہ نہ کہنا کہ میں کسی کی مخالفت کر رہا ہوں، میں جو لکھا ہے اگر وہ پڑھ دوں تو میں مجرم نہیں ہوں. صحیح ہے، فیصلہ کر لو جی. مجھ پہ کفر کا فتویٰ نہ لگانا کہ یہ کسی کے خلاف بات کر رہا ہے. اللہ نے کہا لا تدرکہ الابصار. محبوب تو ان سے کہہ اسے کوئی آنکھ دیکھ سکتی ہی نہیں، اسے کوئی آنکھ دیکھ سکتی ہی نہیں. وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ، بس اس کی آنکھ سب کو دیکھ رہی ہے. وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ، وہ بڑا لطیف ہے، بڑا مہربان ہے، وہ بڑا خبیر ہے، بڑا باخبر ہے. مالک پھر اس میں کیا عقیدہ ہے؟ کہا مجھے تو کوئی دیکھ ہی نہیں سکتا، تو لوگوں کو کہتا پھرتا ہے کل اللہ حساب تیرا خود لے گا. میں پھر کہاں جی، تو کہتا ہے اللہ خود حساب لے گا. میں نے جان بوجھ کے یہ موضوع رکھا ہے آپ کو ایک بار سوچنے پہ مجبور ہو جائیں. ایک ہی کہہ دیتا جی. آپ کبھی یہاں اپلیکیشن لکھیں نا، چلو یہ کچی پکی والے، چوتھی پانچویں والے بھی چھوڑ دیں، 10ویں والے بھی چھوڑ دیں، PhD والے کہیں. چودھری صاحب ایک مثال دینا چاہتا ہوں شاہ صاحبان آپ کی دعا لے کر. کیا کہ یہ PhD والے کہیں کہ اس بار ہمارے پیپر صدر پاکستان چیک کرے. چلو شکر ہے کوئی تو بولا. نہیں ہو سکتا جی. وزیر اعظم چیک کرے، نہیں ہو سکتا. حتیٰ کہ اس متعلقہ وزارت کا جو وزیر ہے نا، وزیر تعلیم، وہ بھی چیک نہیں کرتا. ان سے کہو آپ چیک کریں. وہ کہتا ہے ظالم جس نے تمہیں پڑھایا ہے وہی چیک کرے گا. کمال ہو یار، کمال ہو. آپ نے کیا سمجھا ہے؟ آپ کہتے ہو اللہ حساب لے گا، مالک تو حساب لے گا. اس نے کہا میں نے تجھے کلمہ پڑھایا ہے تو میں لوں گا، مصطفیٰ نے پڑھایا ہے تو مصطفیٰ حساب لے گا. کلمہ مصطفیٰ پڑھائے، کلمہ حضور کی آل پڑھائے، جانے حضور کی آل دے، حساب اللہ لے. تو نے اللہ کو کیا اپنے صدر پاکستان سے بھی کم سمجھ رکھا ہے؟ ممکن ہی نہیں. آپ کہیں فاروقی صاحب یہ آپ نے کیسے کہہ دیا؟
آپ اس کے لیے کوئی دلیل ہے؟ میں کہتا ہوں آ جاؤ، دلیل کیا ہے؟ اہل سنت کا ایک بہت بڑا نام ہے، صرف تیرے 4 مولوی اسے نہیں مانتے، علامہ صائم چشتی، اور وہ بھی اسے اس لیے نہیں مانتے، اس نے ایمان ابی طالب پہ کتاب لکھی ہے، اس بغض کی وجہ سے اسے نہیں مانتے۔ اس علامہ صائم چشتی نے ایک نعت لکھی ہے، تو شاہ خوباں تو جان جانا ہے چہرہ ام الکتاب تیرا، نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا۔ اس صائم چشتی صاحب نے لکھا ہے اسی نعت میں کہ تو سب سے اول تو سب سے آخر، ملا ہے حسن دوام تجھ کو، ہے عمر لاکھوں برس کی تیری مگر ہے تازہ شباب تیرا۔ صائم چشتی کہتا ہے خدا کی غیرت نے ڈال رکھے ہیں تجھ پہ 70,000 پردے، جہاں میں بن جاتے دور لاکھوں جو ایک بھی اٹھتا حجاب تیرا۔ اور وہ صائم چشتی آخر میں جا کے وہی بات کر رہا ہے جو میں کر رہا ہوں، کیونکہ میں نئی بات کرنے کا عادی نہیں، جو پہلے سے لکھی ہو وہی پڑھ کے سنانے کا عادی ہوں۔ بس ایک الگ بات ہے کہ لوگوں کو اصال ثواب سے آگے آیا ہی کچھ نہیں۔ ہاں، ہم جب سے انقلاب والے ہوئے ہیں نا، تب سے ثواب پہ نظر ہی نہیں رہی، تو جب سے ثواب پہ نظر نہیں رہی تو اصال ثواب موضوع بھی کبھی نہیں رہا۔ ہم نے یہ کبھی بتایا ہی نہیں کہ اصال ثواب ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا۔ ہم کہتے ہیں کلمہ تمہیں مصطفیٰ نے پڑھایا ہے، وہ تو سامنے آیا ہی نہیں، اسے تو کوئی آنکھ دیکھ سکتی نہیں، قرآن کو بدل یا قرآن کے مطابق عقیدہ بنا۔ تو صائم چشتی نے کمال کر دیا آخری شعر میں۔ صائم چشتی کہتا ہے تو بھی صائم عجیب انسان، جو خوف محشر سے ہے ہراساں، ارے تو جن کی ہے نعت پڑھتا وہی تو لیں گے حساب تیرا۔ وہی تو لیں گے حساب تیرا۔ اب بندے کو نا تکلیف ہوتی ہے، وہ بار بار ہلتا ہے، وہ ایک ہی کہہ دیتا ہے نا، اسے ٹکنے کو شے نہیں دیتی، وہ بار بار اپنی جگہ پہ ہلتا ہے، ایک ہی حضور حساب لیں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق پہ یقین ہے؟ جس بندے کو تاجدار صداقت پہ یقین نہیں، اس کا مجھ پہ ایمان تو کبھی قیامت تک ہی نہیں آ سکتا۔ میں کون سا، میں تو کسی گنتی میں ہی نہیں۔ تاجدار صداقت نے نا گلی میں چلتے ہوئے علی کو دیکھ کے کہا تھا لا یجوز احد الصلاۃ الا من کتب لہ علی الجواز، کہا مجھے مصطفیٰ نے کہا تھا او ابو بکر کوئی بندہ قیامت کے دن پل صراط سے گزر ہی نہیں سکتا جب تک علی اجازت نہ دے دے۔ اب بتا حساب کون لے گا؟ ابھی تیرا حساب شروع نہیں ہوگا۔ انبیاء، اولیاء، صدیقین، شہداء، صالحین، کائنات، یہودی، عیسائی، ہندو، سکھ، مسلم سارے کھڑے ہیں، ایک آواز آتی ہے گرجدار، او اہل محشر نکسوا رؤوسکم، اپنی گردنیں جھکا لو۔ مالک صرف گردنیں جھکائیں؟ اس نے کہا آنکھ بھی بند کر، وغضوا ابصارکم، اپنی آنکھیں بھی بند کر۔ مالک خیر ہے، کہا حسین کی ماں آ رہی ہے۔ اب بھی تجھے قیامت کے دن کا نہیں پتا چلا؟ آخری بات، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دار قطنی کی حدیث پاک ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مولا کائنات کو سامنے بٹھا کے کہا یا علی، کہاں بیٹھے ہو یارا؟ یا علی کہو نا ذرا میرے ساتھ۔ ہاں وہ صرف نا تھالیاں دھو دھو کے پینا سنت نہیں، یا علی کہنا بھی سنت ہے۔ یا علی کہتے ہوئے تجھے جب کیا اس نے خوبصورت شعر لکھا تھا کہ جب مولا کل تو سمجھتا ہے اسے تو موت کیوں آتی ہے تجھے یا علی کہتے ہوئے؟ یا علی کہنا حضور کی سنت ہے، تو میٹھی میٹھی یہ سنت بھی پوری کر لیں، کہیں یا علی۔ یا علی کہا، دیکھ کے کہا نا یا علی انت قسیم الجنت والنار، اے علی قیامت کے دن جنت بھی تو تقسیم کرے گا۔ اور دار قطنی شیعوں کی کتاب نہیں ہے، اہل سنت کی کتاب ہے، اور اہل سنت کی کتاب میں لکھا ہے قیامت کے دن جنت کا جہنم کا فیصلہ سمجھ گئے ہو نا؟ علی کرے گا۔ کیوں؟ میں کہوں تو مجرم، مصطفیٰ کہیں تو حقیقت۔ سرکار نے فرمایا یا علی انت قسیم الجنت والنار، علی
تو جنت اور جہنم کا تقسیم تو کرنے والا ہے. اب مجھے بتا لڑن والے نو بھی کسے جنت دیتی ہے؟ محراب میں علی ہے تو ممبر پہ ہے علی، کعبہ گواہ دوش پیمبر پہ ہے علی. جنت اور جہنم کی بات پہ لفظ ختم کرنا چاہتا ہوں کہ محراب میں علی ہے تو ممبر پہ ہے علی، کعبہ گواہ دوش پیمبر پہ ہے علی، ہجرت کی شب رسول کے بستر پہ ہے علی، جنت علی کی ملک ہے، کوثر پہ ہے علی. ہر جا علی ملیں گے نہ دامن بچائیے، بچنا علی سے ہے تو جہنم میں جائے. فقیرانہ آئے صدا کر چلے، صدا خوش رہے دعا کر چلے. العظمت للہ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.